رات کے وقت ادریس کی بہن میمونہ ایک کرسی پر بیٹھی شمع کی روشن میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں دوسرے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میمونہ چونک کر اٹھی اور پاس ہی اپنے بستر کے تکیے کے نیچے چھپا ہوا خنجر نکال کر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ میمونہ کچھ دیر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ میمونہ نے سہمتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ باہر سے کسی نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، ڈرو نہیں، میں سعد ہوں، ادریس کا پیغام لایا ہوں۔ اتنی دیر میں میمونہ کی ماں بھی برابر کے کمرے سے نکل کر اپنی بیٹی کے قریب پہنچ گئی اور اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، کیا ہے میمونہ؟ میمونہ کی بجائے باہر سے سعد نے جواب دیا، میں سعد بن عبد المنعم ہوں، مجھے ادریس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میمونہ کی ماں نے قدر توقف کے بعد دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سعد ایک سپاہی کے لباس میں تھا اور میمونہ اور اس کی ماں تذبذب کی اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سعد نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر ادریس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید مجھے پہچان نہ سکیں، اس لیے ادریس سے یہ رقعہ لے آیا ہوں۔ ادریس کی ماں دروازے کو بند کر کے کنڈی لگانے کے بعد شمع کے قریب جا کر رقعہ پڑھنے لگی۔ اچانک مکان کے ایک کونے سے کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی اور کسی نے نسوانی آواز میں کہا، میمونہ، میمونہ۔ میمونہ بدحواس ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور میمونہ کی ماں نے قدرے خوفزدہ ہو کر کہا، بیٹا تم پچھلے کمرے میں چھپ جاؤ، یہ ہماری نئی خادمہ ہے جسے ناظم زہرا نے ہم پر جاسوسی کے لیے مقرر کیا ہے۔ ساتھ بھاگ کر کمرے کے عقب میں ایک کوٹھڑی کے اندر چلا گیا۔ میمونہ اپنی ماں کے اشارے سے بستر پر لیٹ گئی اور ماں نے جلدی سے کاغذ پر کا پرزہ اس کے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ خادمہ نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا، ابھی باہر سے اس طرف کوئی آیا ہے؟ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ مجھے ابھی دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی تھی۔ میمونہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں نے ابھی بند کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہاں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں میمونہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، آپ کی آواز برآمدے میں نہیں پہنچ سکتی، شاید کوئی برآمدے میں بول رہا تھا۔ ادریس کی ماں نے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل کر کہا، تمہیں مغالطہ ہوا ہے، ابھی ڈیوڑی میں نوکر شور مچا رہے تھے۔ خادمہ نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، کیوں میمونہ، تم نے بھی کسی کی آواز نہیں سنی؟ میمونہ نے قدرے بگڑ کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم کسی طبیب سے اپنے کانوں کا معائنہ کروا لو؟ خادمہ کے دل میں جو شبہات ادریس کی ماں کی گھبراہٹ کے باعث پیدا ہوئے تھے وہ میمونہ کی خود اعتمادی نے دور کر دیے اور وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ادریس کی ماں نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور کچھ دیر خادمہ کے واپس لوٹتے ہوئے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ بالآخر جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ سعد عقب کی کوٹھڑی سے نکل کر کمرے میں آ گیا اور ادریس کی ماں نے میمونہ سے کہا، بیٹی تمہیں اس کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے، اگر نوکروں کو بلا کر مکان کی تلاشی لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ میمونہ نے کہا، میں اس کے سینے میں خنجر گھوم دیتی۔ سعد نے کہا، میرے خیال میں اگر میمونہ کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا تو اس کے شکوک اتنے جلدی دور نہ ہوتے۔ بیٹا تم اسے نہیں جانتے، وہ سونے سے پہلے ایک بار نوکروں کو باخبر کرنے کے لیے ضروری کرے گی۔ ہمارا یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، میں حیران ہوں کہ تم مکان میں کیسے داخل ہوئے۔ سعد نے جواب دیا، میں باغ کی طرف سے دیوار پھاند کر آیا ہوں۔ ماں نے کہا، چلو اسی کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے میمونہ کی ماں نے شمع اٹھا لی اور میمونہ اور سعد اس کے پیچھے عقب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میمونہ کی ماں کے اس افسار پر سعد نے مختصراً ادریس کے ساتھ اپنی ملاقات کے واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر جب اس نے انہیں یہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر تک یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میمونہ کی ماں نے کہا، بیٹا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارے تمام پرانے نوکروں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوکر جو اس وقت ڈیوڑی میں ہیں وہ پولیس کے آدمی ہیں، یہ خادمہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ پرسوں میرے بھائی کا کمسن لڑکا ہماری خبر لینے کے لیے آیا تھا، ان نوکروں نے پولیس کو خبر پہنچا دی اور وہ اسے پکڑ کر چوکی میں لے گئے، ہمیں یہ خبر بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ سعد نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اسے زود و کوب کر کے ادریس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ اپنے گھر میں ہے۔ میمونہ کی ماں نے کہا، ان حالات میں تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ہمارا یہاں سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ سعد نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ میمونہ کی ماں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ ہماری وجہ سے ادریس گرفتار نہ ہو جائے، کاش تم اسے واپس اشبیلیہ چلے جانے کا مشورہ دیتے اور ہم حالات کے اعتدال پر آتے ہی وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ سعد نے کہا، وہ کتبہ سے باہر ایک محفوظ جگہ پر ہے،
آپ اس کے متعلق پریشان نہ ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوں، اتنے عرصے میں آپ تیار ہو جائیں۔ میمونہ نے پریشان ہو کر کہا، آپ ڈیوڑی میں پہرے داروں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں، وہ 2 ہیں اور ممکن ہے کہ سڑک پر گشت لگانے والے سپاہیوں کی کوئی ٹولی بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ سعد نے جواب دیا، آج میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، تاہم اگر لڑائی کی ضرورت پڑی تو میں اکیلا نہیں ہوں۔ سعد نے دوسرے کمرے میں آ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ ماں اور بیٹی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد میمونہ اور اس کی ماں سفر کی تیاری کرنے کے بعد اپنے سونے کے کمرے میں سعد کا انتظار کر رہی تھیں۔ میمونہ کی ماں اپنے زیورات کے علاوہ چند ضروری کپڑے ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں باندھ چکی تھی۔ میمونہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے ادریس کا رکا نکالتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی دیکھیے، اگر ہم یہ رکا یہاں چھوڑ جاتے تو غضب ہو جاتا۔ ماں نے رکا اس کے ہاتھ سے لے کر شمع کی لو پر رکھ کر جلاتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں اس کا خیال آ گیا، ورنہ میں تو بھول چکی تھی۔ ایک ساتھ اور گزرنے کے بعد انہیں ڈیوڑی کی طرف کچھ شور سنائی دیا۔ میمونہ نے اپنا خنجر سنبھالتے ہوئے کہا، امی وہ شاید لڑ رہے ہیں۔ میمونہ نے باہر نکلنا چاہا، لیکن اس کی ماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ایسے موقع پر ذرا سی غلطی ہمیں مصیبت میں ڈال دے گی۔ میمونہ کو کچھ پیچھے ہٹا کر وہ خود دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، لیکن ڈیوڑی کی طرف سے اب کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اچانک خادمہ پھر میمونہ میمونہ کہتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میمونہ نے اپنی ماں کو دروازے سے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی اسے اندر آنے دو، ورنہ وہ شور مچائے گی۔ خادمہ نے کمرے کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میمونہ یہ شور کیسا تھا؟ میمونہ میمونہ بولتی کیوں نہیں؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا ہے، لیکن تم چاہتی کیا ہو؟ میمونہ نے کہا۔ خادمہ نے اندر داخل ہو کر کہا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اس وقت ادریس آیا تھا اور تم نے اسے اندر چھپا رکھا ہے۔ میمونہ نے اچانک اس کی طرف اپنا خنجر سیدھا کر دیا۔ خادمہ نے بدحواس ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میمونہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اگر تم نے شور مچایا تو میں خنجر تمہارے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ نہیں نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، دیکھو یہ خنجر بہت تیز ہے، ایسا مذاق اچھا نہیں ہوتا، بیگم آپ اسے منع کریں۔ خادمہ نے کہا، دیکھو میں تمہیں کہتی ہوں شور نہ مچاؤ، اگر اپنی جان کی خیریت چاہتی ہو تو اس کوٹھڑی میں چلی جاؤ، ورنہ۔ میمونہ نے خنجر کو ذرا سی جنبش دی اور خادمہ خوف سے کانپتی ہوئی کوٹھڑی کے اندر چلی گئی۔ میمونہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی چڑھاتے ہوئے کہا، بدطینت اور منافق لوگ ہمیشہ ڈرپوک ہوتے ہیں، دیکھو اگر تم نے اندر سے شور مچایا تو ہم اس مکان کو آگ لگا کر باہر نکل جائیں گے۔ صحن میں سعد کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوا سن کر میمونہ اور اس کی ماں باہر نکل آئیں۔ اب سعد کے چہرے پر نقاب تھا اور اس کے پیچھے ایک اور نقاب پوش کسی کو اپنے کندھے پر اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر سعد نے کہا، میمونہ تمہاری خادمہ کون سے کمرے میں ہے؟ میمونہ نے جواب دیا، میں نے اسے کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے۔ بہت اچھا کیا، اب تمہارے نوکروں کے لیے بھی ایک اور کوٹھڑی کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے ہمارے غسل خانے بہت ہیں، میمونہ نے کہا۔ سعد نے کہا، بہت اچھا، تم راستہ دکھاؤ۔ میمونہ نے شمع اٹھا کر اس کی رہنمائی کی اور قوی ہیکل کا نقاب پوش نے رسیوں میں جکڑے ہوئے نوکر کو غسل خانے کے اندر ڈال دیا۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور میمونہ کو اس کی حالت دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ سعد نے کہا، اچھا اب دوسرے کو بھی لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں سعد کے ساتھی نے دوسرے نوکر کو بھی غسل خانے میں پہنچا دیا۔ غسل خانے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ خادمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سعد نے اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر کہا، دیکھو تم ایک عورت ہو، ہم تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ میمونہ نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، اگر اس نے شور مچایا تو میں مکان کو آگ لگا دوں گی۔ سعد نے دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بعد خادمہ پر اور زیادہ اثر ڈالنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اب آپ سب آرام کریں، صرف ایک آدمی اس کوٹھڑی کا پہرا دینے کے لیے کافی ہے۔ سعد کے ساتھ دوسرا نقاب پوش الماس تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ میمونہ اور اس کی ماں کے ساتھ دبے پاؤں مکان کا صحن عبور کرنے کے بعد ڈیوڑی میں پہنچا۔ سعد نے ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ سڑک پر تھوڑی دور اسے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر ڈیوڑی کے اندر چلا گیا۔ الماس نے کہا، اگر ہم مکان کے عقب سے دیوار پھاند کر باغ میں چلے جاتے تو بہتر ہوتا۔ ٹھہرو، سعد یہ کہتے ہوئے کواڑوں کے در سے باہر جھانکنے لگا۔ جب پاؤں کی آہٹ قریب آ گئی تو الماس نے کہا، دروازہ بند کر دو، یہ پہرے داروں کی ٹولی معلوم ہوتی ہے۔ سعد نے قطع توقف کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ جب گشت لگانے والے پہرے دار گزر گئے تو اس نے دروازہ دوبارہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے کہا، اب جلدی سے نکل آؤ،
چند قدم چلنے کے بعد وہ سڑک کی چھوڑ کر ایک گھنے باغ میں داخل ہو گئے اور سعد نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چچا الماس، اب تم رہنمائی کرو۔ الماس ان کے آگے ہو گیا۔ مدینۃ الزہرا کے شاہی ایوان اور سرکاری عمارات کی چار دیواری سے باہر مغرب کی طرف باغات کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں گہرے کھڈ جو برسات کے دنوں میں تیز رفتار پہاڑی ندیوں اور نالوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، باغات کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر رہے تھے۔ گزشتہ چند ماہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ندیاں تقریباً خشک ہو چکی تھیں۔ باغات کو سیراب کرنے والی بعض نہروں میں گھٹنے گھٹنے تک پانی تھا۔ رات کے پچھلے پہر یہ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر کوئی 2.5-3 میل چلنے نیچے کی طرف دریائے وادی الکبیر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ الماس نے کہا، اب آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر الماس نے چھوٹی سی گٹھڑی زمین پر رکھ دی اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ میمونہ کی ماں جو تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی زمین پر بیٹھ گئی۔ سعد نے کہا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ آپ کے لیے گھوڑوں کا انتظام کروں، لیکن اس میں بہت سے خطرات تھے۔ میمونہ کی ماں نے کہا، بیٹا، میری تھکاوٹ ادریس کو دیکھتے ہی دور ہو جائے گی۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ سعد نے جواب دیا، بس دریا کو عبور کرنے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی 8 میل چلنا پڑے گا۔ خدا کرے کہ کشتی والا ماہی گیر پہنچ گیا ہو، اور اگر وہ نہ آیا تو؟ سعد نے کہا، پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ آس پاس کی بستیوں سے کسی اور ماہی گیر کی کشتی مل جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو میں تیر کر دریا عبور کروں گا اور ادریس کو یہاں بلا لاؤں گا۔ ایک گھوڑا ادریس کا اپنا ہے اور ایک میں اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ ہم گھوڑے بھی اس پار لے آئیں گے۔ یہاں سے چند میل اور نیچے کی طرف ایک پل ہے۔ اس پل کو عبور کرنے کے بعد آپ اشبیلیہ کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ سکیں گی، لیکن مجھے یقین ہے وہ ماہی گیر ضرور آئے گا۔ الماس نے جس آدمی کی سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہوشیار ہے۔ میمونہ دریا کے کنارے کھڑے رنگریزے اٹھا اٹھا کر پانی میں پھینک رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس نے کہا، بیٹا، مجھے معاف کرنا، میں اس قدر پریشان تھی کہ میں تمہاری ماں کی خیریت پوچھنا بھول گئی۔ ان کا کیا حال ہے؟ سعد نے جواب دیا، وہ بخیریت ہیں۔ امی جان نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں قرطبہ پہنچ کر آپ کا حال ضرور معلوم کروں۔ تمہارے ابا جان، ان کا کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ وہ ابھی تک قید میں ہیں۔ میمونہ یہ گفتگو سن کر ان کے قریب آ گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، آپ بھی ہمارے ساتھ اشبیلیہ جائیں گے؟ سعد نے کہا، نہیں، میں تمہیں ادریس کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد واپس قرطبہ چلا جاؤں گا۔ میں ابا جان کے متعلق معلوم کرنے آیا تھا۔ میمونہ کی ماں نے کہا، بیٹا، ان کا پتہ لگانے کے بعد ہمیں ضرور اطلاع دینا، اور اگر خدا نخواستہ وہ قید سے آزاد نہ بھی ہوں تو بھی تمہارا قرطبہ رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابن عکاشہ ہر نیک انسان کو دشمن سمجھتا ہے۔ سعد نے جواب دیا، اندلس کی زمین اب ہر جگہ خدا کا نام لینے والوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ خدا معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا۔ دور سے الماس کی آواز آئی، سعد، آؤ۔ سعد، میمونہ اور اس کی ماں دریا کے اوپر کی طرف چل پڑے۔ الماس کے قریب پہنچ کر سعد نے سوال کیا، ماہی گیر کہاں ہیں؟ وہ کشتی دریا کے کنارے لگا کر سو رہا تھا، اب اس طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماہی گیر کشتی کے لے کر پہنچ گیا اور وہ سب اس پر سوار ہو گئے۔ ملاح نے کہا، دیکھیے، آپ باتیں نہ کریں۔ اگر دوسرے کنارے کسی سپاہی نے مجھے اس وقت کشتی چلاتے دیکھ لیا تو کشتی ضبط کر لی جائے گی اور میں قید خانے بھیج دیا جاؤں گا۔ رات کے وقت ہمیں کسی کو کشتی پر بٹھانے کی اجازت نہیں۔ آپ دوسرے کنارے پہنچ کر کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کریں۔ دوسرے کنارے پہنچ کر کشتی سے اترنے کے بعد الماس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر ملاح کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس تھیلی میں 10 دینار ہیں۔ تمہارے ساتھ 8 کا وعدہ کیا تھا، میں 2 دینار تمہیں بطور انعام دے رہا ہوں۔ اگلی صبح میمونہ اور اس کی ماں بستی کے ایک تنگ مکان کے صحن میں ادریس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹیں اور آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ گھوڑے تیار کروانے کے بعد سعد نے کہا، ادریس، اب باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً سوار ہو جاؤ۔ مکان سے باہر نکل کر وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ادریس نے میمونہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس کی ماں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ سعد نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال کر ادریس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، تمہیں راستے میں ضرورت پڑے گی۔ ادریس نے احسان مندی اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، سعد، راستے کی ضرورت کے لیے میرے پاس بہت ہے، اگر ضرورت ہوتی تو میں خود مانگ لیتا۔ سعد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اشبیلیہ کی سڑک میں داخل ہوتے ہی ایک اور گھوڑا خرید لو تاکہ میمونہ کو تکلیف نہ ہو۔ مجھے گھوڑا خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ معتمد کے وزیر نے مجھے قرطبہ کی سرحدی چوکی کے افسر کے نام مراسلہ دیا تھا، وہ مجھے ہر ممکن سہولت مہیا کرے گا، ادریس نے کہا۔ ادریس کی ماں نے کہا، سعد بیٹا، میں بھی گھر سے خالی ہاتھ نہیں آئی،
میں نے گٹھڑی میں تمام نقدی اور جواہرات باندھ لیے تھے۔ سعد نے کہا، بہت اچھا، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ دیکھو ادریس، جب تم اشبیلیہ پہنچو تو غرناطہ میں ہمارے گھر ضرور اطلاع دے دینا۔ شاید میں بھی چند دن تک وہاں پہنچ جاؤں۔ تم کبھی اشبیلیہ نہیں آؤ گے؟ ادریس نے پوچھا۔ سعد نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی دن اشبیلیہ میرے راستے کی اہم ترین منزل ہوگا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ دوسری بار ہم کب اور کون سے بھیس میں ملیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم کسی وقت کے دقت کے بغیر ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ میمونہ غور سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں کمسنی اور جوانی کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں۔ اس عمر کی لڑکیوں کے تاثرات عام طور پر گہرے اور دیرپا نہیں ہوتے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں اس نے سعد کے متعلق اس سے زیادہ نہ سوچا تھا کہ وہ اس کے بھائی کا دوست ہے، اس لیے اسے ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ وہ رحم دل اور بہادر ہے اور انہیں مصیبت سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے تیر چلا کر اس کی گڑیا درخت سے اتاری تھی اور وہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ اس کے بھائی کا ایک دوست قرطبہ کا بہترین تیر انداز ہے، اور جب کہ اس کے 5 سال کے بعد اسے ایک سپاہی کے لباس میں دیکھا تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اشبیلیہ میں اپنی نئی سہیلیوں کو یہ واقعات بتایا کروں گی۔ سعد نے اچانک اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیوں میمونہ، تم بھی مجھے پہچان لو گی نا؟ میمونہ نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے بعد آنکھیں جھکا لیں۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو میمونہ کچھ دور تک مڑ مڑ کر سعد کی طرف دیکھتی رہی۔ سعد کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ تصورات کی ایک نئی دنیا میں تھی۔ مستقبل کی کسی موہوم شہرہ کے چوراہے پر کوئی اجنبی اسے کہہ رہا تھا، میمونہ، تم مجھے پہچانتی ہو نا؟ اور وہ ماضی کے دھندلے سے آئینے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل کی معصوم، لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں کہہ رہی تھیں کہ کاش یہ اجنبی سعد کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ ادریس کے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر بعد سعد اور الماس دیہاتی کاشتکاروں کے بھیس میں شہر کا رخ کر رہے تھے۔ سعد اپنے سر پر سیب اور الماس مرغیوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے تھا۔